ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما۔ اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے سبق میں ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق ایک الگ طریقے سے ہے جو کہ ابھی تک نہیں پڑھا۔ قرآنی آیات کے ترجمے پڑھ لیے، تشریح پڑھ لی، احادیث مبارکہ بھی پڑھی گئی، مختصر سوالات بھی پڑھے گئے۔ احادیث مبارکہ کے جو مختصر سوالات ہیں وہ بھی پڑھے گئے، سمجھے گئے۔ تفصیلی سوالات بھی کچھ سمجھ میں ہیں، لیکن ایک اور سوال اصطلاحات کی تعریف کریں، یہ بھی کوشچن نمبر 4 ایک سوال آتا ہے مختصر سوالات کے بعد، اصطلاحات کی تعریف کریں۔ 7 اصطلاحات پوچھی جاتی ہیں، ان میں سے صرف 4 کے آنسر دینے ہوتے ہیں اور 8 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے۔ کچھ بھی اصطلاحات آ سکتی ہیں، اس لیے تقریباً آج ہم 15-16 اصطلاحات پڑھیں گے۔ اصطلاحات کا مطلب ہوتا ہے تعریف۔ ایک تو لغوی تعریف ہوتی ہے، تھوڑی سی اس کی لغوی معنی بھی پتہ چل جائیں، اور اصطلاحی معنی کیا ہیں شریعت کے اندر، یہ کسے کہتے ہیں۔ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اس لیے آج کی جو پیریڈ ہمارا تو اس میں انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، غور سے سننا ہے پورا لیکچر، کیونکہ بیٹا آپ لوگوں کے پیپر ہونے ہیں، آپ لوگوں کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ پروموٹ کر دی جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ پیپر ہوں گے اور آج جو سمجھایا جا رہا ہے آپ نے اس کی اسائنمنٹ بھی تیار کرنی ہے، اس میں سے آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی ہوگا، وہ بھی آپ کو جو ہے نا بتا دی جائے گا۔ تو اس لیے غور سے سنیں کہ اصطلاحات ہم آج کون کون سی پڑھیں گے اور اس میں کیا کیا ہے۔ نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے اسلام۔ اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کی لغوی معنی کیا ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ عبادات کسے کہتے ہیں، عبادات سے کا مفہوم کیا ہے۔ معاملات کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عبادات، ایک ہوتا ہے معاملات۔ معاملات کیا ہیں، عبادات تو حقوق اللہ ہے اور معاملات حقوق العباد ہیں۔ اخلاق کیا ہے، اخلاق کے بارے میں۔ عقائد یا بنیادی عقائد یا عقیدہ کسے کہتے ہیں، ان تینوں میں سے ایک اصطلاحی تعریف پوچھ سکتے ہیں۔ توحید کے بارے میں یا ایمان باللہ ایک چیز ہے، اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ شرک کی اقسام کون سی ہیں۔ رسالت یا رسول کسے کہتے ہیں۔ وحی سے کیا مراد ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں۔ ختم نبوت، آخرت، ارکان اسلام جو 5 ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، الصلاۃ یا نماز کو صلاۃ بھی کہتے ہیں عربی میں، صوم یا روزہ یا زکوٰۃ۔ یہ تمام باتیں آپ کو فرسٹ ایئر میں دوبارہ پڑھی جائیں گی اور اس سے ملتی جلتی جو ہے آگے کے ریویژن میں پڑھی جائیں گی، کیونکہ اسلام سارا یہی ہے، اسلامیات کے اندر یہی باتیں اکثر پڑھی جاتی ہیں، اور کچھ اصطلاحات باقی رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو یہ اصطلاحات آج اس کو غور سے سنیے گا۔ اصطلاحات نمبر 1 ہے اسلام۔ اسلام کے معنی میں جو ہے نا اپنی طرف سے اسلام نہیں لکھنا، بلکہ جو بتایا جا رہا ہے پہلے اس کے معنی و مفہوم کیا ہیں۔ اسلام کی جو لغوی معنی ہیں وہ حکم ماننا، تسلیم کرنا، سر جھکانا، اور شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں، پہلے لغوی معنی بتا رہے ہیں، پھر شریعت کی اصطلاح میں اصطلاحی معنی بتا رہے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں ان کو ماننا، ان کے سامنے گردن جھکانا اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ 3 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، یعنی حکم، اللہ کے تمام حکم کو ماننا، اللہ کے سامنے اپنا گردن جھکانا، سر جھکانا، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ترجمہ، اور ہم نے تمہارے لیے بطور دین
اسلام کو جو ہے پسند فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام میں اسلام کی تعریف بیان کی ہے۔ حدیث جبرائیل جو ہے کہ اسلام یہ ہے، پوچھا گیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ کے حج کی استطاعت ہے تو حج کرو۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم بھی ہے۔ اور بہترین اسلام کیا ہے؟ ارشاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کے بعد عبادات کیا ہے؟ عبادات جو ہے وہ اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری زندگی یا پوری ایمانداری اور فرمانبرداری کے ساتھ کی جائے۔ اب کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ کسی کی بالادستی اور برتری تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی اور مختاری سے دستبردار ہو جانا، اسی کا نام بندگی اور غلامی ہے۔ یعنی اپنے رب کو اپنے سے برتر سمجھتے ہوئے اور ان کو بالادستی ان کی تسلیم کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو اور ان کے مقابلے میں اپنی جو آزادی ہے کہ ٹھیک ہے میں جو چاہوں کروں اور مجھے خود مختاری ہے، نہیں، میں تو اللہ کا غلام ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ عبادات محبت اور نیاز مندی کے ساتھ اللہ کے سامنے دل و دماغ اور سر کے جھکانے کا نام ہے۔ عبادت قولی، بدنی اور مالی بھی ہوتی ہے۔ قولی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ قولی عبادت وہ زبان کے ذریعے گواہی دے کر کی جاتی ہے، اور بدنی جو عبادت ہے وہ جسم کے ذریعے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے، اور زکوٰۃ تو اس میں آئے گا۔ ویسے مالی عبادات جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے معاملات کیا ہے؟ اصل میں جو عمل صالح ہیں اس میں تین چیزیں ہیں، عبادات، معاملات اور اخلاق، تین چیزیں۔ تو اسلام کے بعد جو ہے نا عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ تو عمل صالح میں تین قسمیں، عبادات کیا ہیں، معاملات کیا ہیں اور اخلاق کیا ہیں، ان کے بارے میں بتائیں گے۔ تو اب ہے معاملات، زندگی کے روزمرہ کے کاموں، ذمہ داریوں، حقوق اور فرائض کو معاملات کہتے ہیں۔ ہمارے جو روزمرہ کے جو کاروبار ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، حقوق ہیں، فرائض جتنے بھی ہیں، والدین کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، زوجین کے حقوق، تمام جو حقوق ہیں، ٹھیک ہے، ان کو معاملات کہتے ہیں۔ ہر انسان پر دنیاوی معاملات کی ذمہ داری بھی ہے۔ ان معاملات کو دین کی روشنی میں نبھانے چاہیے ہمیں، اسے حقوق العباد بھی کہتے ہیں، اور ان کا نبھانا ضروری ہے، جن کی آخرت میں پوچھ ہوگی۔ آخرت میں پوچھ ہوگی، اگر ان معاملات کو صحیح نہیں نبھایا تو سزا ہوگی، جب تک کہ وہ بندے خود معاف نہ کر دے۔ اللہ کے پاس کوئی معافی کی خلاص نہیں ہے۔ یعنی حقوق العباد جو ہے وہ تو ضروری ہے پورا کرنا، معاملات ضروری ہے۔ حقوق اللہ تو ہے ہی نہیں ہے۔ حقوق اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ بھائی معاملات کو پورا کرنا۔ تیسری بات ہے اخلاق، یہ عمل صالح کی تیسری قسم ہے ویسے، کہ انسانی کردار کی وہ خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور انسان کی شخصیت کو نکھارتی ہیں۔ اچھے اخلاق میں دیانتداری، راست بازی، ایفائے عہد، احترام انسانیت، ایثار، قربانی وغیرہ شامل ہے، جبکہ برے اور خراب اخلاق میں حسد، غیبت، تہمت، جھوٹ، غرور و تکبر وغیرہ شامل ہیں۔ اگر انسان کے اخلاق اچھے ہیں تو اس سے اچھا انسان، اور اخلاق برے ہیں تو برا انسان کہا جاتا ہے۔ ایسے عقیدہ کیسے کہتے ہیں؟ عقیدہ جو ہے یہ سب بنیادی چیزیں ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ عقیدے کی جو لغوی معنی ہیں، گرہ لگانا، باندھنا، گٹھان لگانا، اور شریعت کی اصطلاح میں کہ اس پختہ نظریات اور یقین عقائد کہلاتے ہیں، جیسے عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت اور اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں۔ اصل میں جو ایمان مفصل ہم پڑھتے ہیں اس میں جو 7 باتیں ہیں وہ سب ہمارے عقائد ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر
والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان۔ اس کے بعد توحید کیا ہے، توحید کی لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ اصل میں اس میں دو باتیں تو ضروری بتانی ہوتی ہیں، لغوی معنی، اصطلاحی معنی۔ اگر اس کی اقسام بن رہی ہے تو اقسام بھی بتا دیجیے، زیادہ نہیں لکھنا ہوتا اس میں، کیونکہ 2 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اب ہے توحید کی لغوی معنی، جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ چوتھا کلمہ توحید، توحید معنی اکیلا، ایک ماننا، یکتا جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ شریعت کی اصطلاح میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں سے کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، بلکہ خدا تعالیٰ واحد کو اپنی ذات اور صفات میں یکتا جانا جائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، ترجمہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ توحید کی 3 اقسام ہیں۔ پہلا ہے توحید فی الذات، ذات میں توحید، توحید فی الصفات، صفات میں توحید، اور توحید فی عبادت، عبادت میں توحید یا صفات کے تقاضوں میں توحید۔ یہ 3 اقسام آپ نے یاد کر لیجیے گا۔ اس کے بعد ہے شرک، شرک کسے کہتے ہیں، اس کے معنی مفہوم کیا ہیں۔ شرک کی جو نا لفظی معنی ہیں یا لغوی معنی ہیں وہ ہے حصہ داری یا ساجھے پن کے، پارٹنرشپ۔ شریعت کی اصطلاح میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں کسی اور کو اس کا حصہ دار سمجھا جائے۔ شرک ایک عظیم جرم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ بے شمار قرآنی آیات میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کی اقسام 3 ہیں، جیسے توحید کی 3 اقسام تھی، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادت، ایسے ہی شرک کی بھی یہی 3 اقسام ہیں، ذات میں شرک، صفات میں شرک، اور عبادت میں یعنی صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اس کے بعد ہے رسالت، رسول کسے کہتے ہیں؟ بیٹا رسول جو ہے اصل میں جو رسول کی جو معنی ہیں وہ ہے پیغام پہنچانا۔ رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے، لیکن نبی کے معنی ہیں نبی نباؤن سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینے والا، اور رسالت رسول جو ہے پیغام پہنچانے والا، قاصد، پیغمبر بھی کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا۔ شریعت کی اصطلاح میں رسول وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا ہو۔ انسان کو ذات الہی کی صحیح پہچان رسولوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا انبیاء کی تعداد کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,24,000 یا زیادہ۔ میں نے سوال کیا ان میں رسول کتنے ہیں؟ تو فرمایا 313۔ رسول جو ہیں وہ 313 ہیں، اور انبیاء جو ہیں، نبی جو ہیں، وہ 1,24,000 ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات ہم جو پڑھیں گے وحی کے بارے میں۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے، لیکن وحی کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم سمجھیں گے، اور یہی تمام چیزیں آپ کو فرسٹ ایئر میں بھی دوبارہ پڑھائی جائیں گی۔ اگر آپ یہ یاد کر لیں گے تو فرسٹ ایئر میں آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائیں گی۔ وحی کے جو معنی ہیں اور مفہوم ہیں، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ وحی کے معنی ہیں چپکے سے کوئی بات دل میں اتر جانا یا اشارہ کرنا۔ اگر وحی بذریعہ القاء فی القلب ہو، یعنی کہ ایک دل کے اندر ایک بات آ گئی، تو اس کو وحی الہام کہا جاتا ہے، جو اولیاء پر بھی ہوتی ہے
اور اگر بذریعہ خواب ہو تو اس کو رؤیا صالحہ نیک خواب کہتے ہیں، جو عام مومنین اور صالحین بھی دیکھتے ہیں، مگر عام طور پر جب لفظ وحی بولا جاتا ہے اس سے وحی نبوت ہی مراد ہوتی ہے۔ نزول وحی کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہونا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یہ بھی وحی کے قسم میں نازل ہونے کی۔ دوسری، فرشتے کے ذریعے نبی یا رسول تک کوئی پیغام آنا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، تمام پیغام جو ہے وہ انبیاء تک جو پہنچاتے تھے، یہ بھی ایک طریقہ ہے نزول ہونے کا۔ اور الہامی طور پر کوئی بات دل میں اتر جانا، وحی کے اصل میں 2 اقسام ہیں۔ پہلی کیا قسم ہے؟ اس میں وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قرآن پاک کو وحی مطلوع جبکہ احادیث مبارکہ کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں خاتم النبیین معنی اور مفہوم، اس کے معنی یہ ہیں مہر لگانا، بند کرنا، کسی کام کو کر کے فارغ ہو جانا، یہ ہے ختم کے معنی عربی میں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، جو لوگوں کو ہدایات اور رہنمائی فرماتے رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ جو نبوت کا چلا آ رہا تھا ختم ہو چکا۔ اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، نہ حقیقی نہ بروزی۔ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں اللہ پاک فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ ترجمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اور ختم نبوت احادیث کی روشنی میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اب آخرت کے بارے میں، یہ بھی عقائد میں سے ہے۔ عقیدہ توحید کے بارے میں بتایا، توحید و شرک اس میں آتا ہے۔ پھر عقیدہ رسالت میں، اور پھر ختم نبوت بھی۔ اور ایک اور اہم بات جو ہے نا ابھی عقیدہ آخرت، یہ 3 جو ہے نا عقائد اہم ہیں۔ آخرت کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ آخرت کے جو لغوی معنی ہیں، بعد میں ہونے والی چیز، بعد میں آنے والی چیز۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں قریب کی چیز۔ شریعت کی اصطلاح میں آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک ایسا وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کریں گے، اور پھر انسان کو اس کے نیک اور برے اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے، اور جو برے لوگ ہوں گے وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ اصل آخرت جو ہے نا وہی اصل گھر ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور احادیث میں بھی ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ ترجمہ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت ہے۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے، آخرت اصل گھر تو وہی ہے۔ اور دنیا اصل میں جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ترجمہ، دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ تو بات تھی عقائد سے متعلق۔ اب ہے ارکان۔ ارکان میں عبادات شروع ہو گئی ہیں، اس میں نماز، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ ہم پڑھیں گے بھی۔ تو پہلی بات سوال یہ ہے ارکان اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں وہ کتنے ہیں؟ اصل میں ارکان جو ہے وہ رکن کی جمع ہے، جس کے معنی ہیں ستون، پلر۔ اور رکن ایسی چیز کو کہا جاتا ہے
جس پر کسی عمارت کے قائم رہنے کا دور مدار ہو۔ یہاں ارکان اسلام سے مراد دین کے وہ بنیادی اصول و اعمال ہیں جن پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام خمس، اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر اٹھائی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی شہادت کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، وَتُعَدِّي الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اس کے بعد ہم نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز کے بارے میں جو ہم پڑھیں گے تو نماز کو عربی میں صلات کہا جاتا ہے، اور صلات کی جو لغوی معنی ہیں وہ یہ ہیں دعا کرنا۔ صلات کی لغوی معنی ہیں دعا کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں وہ مخصوص عبادت جو رکوع سجدے پر مشتمل ہوتی ہے اور دن میں 5 دفعہ ادا کی جاتی ہے، اسے صلات یعنی نماز کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں بھی جہاں بجا نماز قائم کرنے کی تلقین کی گئی۔ 700 مرتبہ تو صرف نماز کا حکم قرآن مجید میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الصلاة عماد الدین، نماز دین کے ستون ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نماز ہر نبی کی شریعت میں فرض رہی، جتنے بھی نبی آئے ان کے امتیوں نے نماز پڑھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اہل ایمان ہونے کا عملی مظاہرہ ہے کہ مسلمان ہونے کی واضح علامت اور ثبوت ہے، اس لیے نماز کو مومن اور کافر کا فرق قرار دیا گیا ہے کہ مومن جو ہے وہ تو نماز پڑھتا ہے اور کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ نبوت کے 12ویں سال، اصل ہے 10ویں سال بھی ہے، ہجرت سے 1 سال کا پہلے معراج نبی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہ موقع پر نماز فرض ہوئی۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض تھی، پھر کم ہوتے ہوتے 5 ہو گئی، لیکن اگر ہم 5 نمازیں پڑھیں گے، ایک کا جو ہے 10 گنا اجر ملتا ہے، تو 5 نمازوں کا ہمیں 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور جنت میں داخلے کی ضمانت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کو اپنے وقت پر ادا کرے گا، میں اپنی ذمہ داری سے اس پہ جنت میں داخل فرماؤں گا۔ یہ تو تھا نماز کے بارے میں۔ اب ہم جو پڑھیں گے وہ روزے سے متعلق پڑھیں گے۔ روزے کو صوم کہتے ہیں، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گریجویشن میں پہنچ جاتے ہیں، بی کام کر رہے ہوتے ہیں، بی ایس سی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ صوم کسے کہتے ہیں۔ اصل میں صوم روزے کو کہتے ہیں عربی میں، صوم، سیام۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ معنی تو یہ ہے کہ روکنا، برداشت کرنا، صبر کرنا۔ اصل میں روکنے کے معنی میں آتا ہے، اس کی جو لغوی معنی۔ شریعت کی اصطلاح میں اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ صبح صادق سے لے کر، یعنی کہ جب تہجد کی جو اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، فجر کی اذان سے پہلے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، جو مغرب کی جو اذان ہوتی ہے، کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام اور عبادت کی غرض سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب الذین من قبلکم، جیسے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ اس کا جو ہے نا غرض و غایت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
الصیام جنہ، روزہ دوزخ سے ڈھال ہے، اس لیے روزے بھی رکھنے ہیں۔ رمضان میں جو 30 روزے ہوتے ہیں اس کو رکھنا۔ اب روزے کی اقسام کتنی ہیں؟ فرض، واجب، سنت اور نفل۔ فرض روزے کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہم رمضان مبارک کے جو روزے ہیں فرض ہیں۔ اور واجب کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے نظر یعنی جو منت کے جو روزے ہوتے ہیں وہ واجب روزے ہیں۔ اور سنت روزے کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے یوم عاشورہ 10 جو ہے محرم کے، وہ ایام 20 سے مراد ہے کہ چاند کی جو 13 تاریخ ہوتی ہے، 14 اور 15 جو تاریخیں ہوتی ہیں ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو چاند کی جو روشنی ہے وہ سفیدی چاندنی مائل ہوتی ہے۔ اس کے روزے جو ہے رکھنا جو ہے ایام 20 کے سنت ہیں۔ نفل روزے کون سے ہیں؟ جو شوال کے جو 6 روزے ہوتے ہیں وہ رکھنا نفل ہے۔ یہ تو روزے کی اقسام ہوئی۔ ہم تھوڑا سا زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ بیٹا ایسا ہے، زکوٰۃ کی جو لغوی معنی نا، جب یہ اصطلاحات پوچھی جاتی ہیں اس میں ہم نے لغوی معنی اور اس کے اصطلاحی معنی بتانا ہے، اور اگر مناسب ہو اس کے اگر اقسام بن رہی ہیں تو اقسام بھی لکھ دیں، اور اگر آپ کو اس کو قرآنی آیات یا احادیث اس سے متعلق یاد ہیں وہ جو ہے اس کا ترجمہ لکھ لیں۔ تو زکوٰۃ کی جو لغوی معنی ہیں وہ ہے پاک کرنا، نشوونما پانا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد وہ مال ہے، وہ صدقہ ہے جو مخصوص شرائط کے ساتھ، جو شرائط ہیں، سال میں ایک دفعہ ہر صاحب نصاب کی طرف سے۔ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کے بقدر پیسے ہیں، اور سال پورا ہو چکا ہے، یا اتنی بکریاں ہیں جو بتائی گئی ہیں، اتنے اونٹ ہیں، اتنی گائیں ہیں، ان کو کہتے ہیں صاحب نصاب کی طرف سے غرباء کو دیا جاتا ہے۔ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں صاحب نصاب، ان کی طرف سے جو ہے وہ مال جو ہے جو غریب لوگ ہوتے ہیں غرباء ان کو دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ اور کئی جگہ جو ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ غالباً 32 مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو کئی مقامات پر جو ہے نماز اہم ترین عبادت ہے، اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، آزاد ہونا، غلام نہ ہو، آزاد ہونا بھی ضروری ہے، بالغ ہونا، بچہ جو ہوگا نابالغ جو ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، عاقل ہونا، سمجھدار عاقل، پاگل نہ ہو، عاقل ہو، مقروض نہ ہو، اگر اس پر قرضہ ہے تو زکوٰۃ نہیں دے گا، اپنا قرضہ ادا کرے، ایسے صاحب نصاب ہونا، بھائی اتنا اس کے پاس مال ہوگا تو زکوٰۃ دے گا۔ اور نمبر 7 ہے مال کا ضروریات زندگی سے خارج ہونا، جو ضروریات زندگی ہے، ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس سے جو مال ہے وہ الگ ہے، اگر جو چیزیں ضرورت ہو رہی ہیں استعمال کی جا رہی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ زکوٰۃ کے جو نصاب ہے، سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ اور چاندی 52.5 تولہ، اور نقدی جو زیورات ہیں وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ہوں، اس کے بقدر ہو۔ اور زکوٰۃ کی شرح کتنی ہے؟ یہ 2.5% دینی ہوتی ہے، 2.5% دینی ہوتی ہے، یعنی کہ 40واں حصہ 1/40، ٹھیک ہے، 40واں حصہ دینا ہوتا ہے۔ یہ تو تھی بات زکوٰۃ سے متعلق۔ اب ہم حج کے بارے میں پڑھیں گے۔ حج کسے کہتے ہیں؟ حج کے بارے میں تو بہت ہی آسان ہے۔ حج کی جو لغوی معنی ہیں وہ ہے زیارت کا ارادہ کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا، کسی مشرف اور معظم جگہ کی زیارت کرنا۔ اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں بیت اللہ کی زیارت کرنا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، اور مخصوص مناسک جس میں طواف ہے، سعی ہے، رمی ہے، اور سب جو ہے اس کے علاوہ وقوف عرفہ، قیام مزدلفہ اور حلق کرنا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں مناسک کہلائی جاتی ہیں۔ اور یعنی کہ مطلب کہ ذی الحجہ کے مہینے میں 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک
یہ جو 5 دن ہیں اس میں احرام کی حالت میں بیت اللہ کی زیارت کرنا، طواف کرنا خانہ کعبہ کا، اور مناسک حج ادا کرنے کو حج کہا جاتا ہے. جتنے بھی مناسک ہیں ان کو ادا کرنے کو حج کہا جاتا ہے. اور حج کی غرض و غایت چند مخصوص مقامات کی صرف زیارت ہی نہیں. حج کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے مکہ اور مدینہ جا کے دیکھ لیا اور عرفات اور مینا مزدلفہ وغیرہ کی زیارت کر لی، خانہ کعبہ کی زیارت کر لی، یہ نہیں ہے. بلکہ اس کی پشت پر ایک اہم بات جو ہے وہ ہے ایثار، قربانی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، محبت، خلوص کی ایک درخشاں تاریخ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اس قربانی کو وجود دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہی ہیں تو اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. ایک ہوتا ہے یا ابنی، میرے بیٹے، لیکن یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی اغا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تغا. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس میں. بچہ بھی بہت بات ماننے والا، تابعدار بچہ کیا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، یہ والد صاحب، یہ ابا جان ایسے ہی کیجئے جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ میں آپ کو صبر کرنے والوں میں پاؤں گا. تو ان کی بڑی قربانی تھی، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اللہ کا فضل ہوا ہم پر بھی ان پر بھی. اگر وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے تو قیامت تک ہر انسان کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہوتا. لیکن اللہ پاک قربانی لیتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے کتنی قربانی دے سکتا ہے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب ہے وہ ہے خلیل اللہ. خلیل اللہ، اللہ کا دوست. بڑی قربانیاں انہوں نے دی. تو یہاں پہ جو ہے نا ان کی یاد تازہ ہوتی ہے حج کے دن جب قربانی انسان کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ جنت سے ایک مینڈا وہ لایا اور مینڈے کو جو ہے ذبح کیا گیا. حج جو ہے ایک جامع عبادت ہے، اس میں تمام عبادات، نماز کی عبادت، جہاد کی عبادت، زکوٰۃ کی عبادت، روزے کی عبادت، تمام عبادات اس کے اندر جمع کی گئی ہیں. اس لیے انہیں حج کو جو جامع عبادت کہا جاتا ہے. اس کے بعد اور اس کا سب سے بڑا فائدہ گناہوں سے بچنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، خالصتاً اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفس، اور اس میں جو ہے اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، فسق فجور کا کام نہیں کیا، باز رہا، ولم یفسق، نہ فسق اور فجور سے باز رہا، رجع، تو ایسے گناہوں سے پاک اڑ کے لوٹتا ہے کیوم ولدتہ جیسے اس دن جو ہے نا پیدا ہوا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا ہے. جیسے معصوم بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے ایسے یہ بھی گناہوں سے پاک ہے. حج کی کتنی اقسام ہیں؟ 3: قران، تمتع اور افراد. تو اتنا ہی کافی آپ کے لیے. افراد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا حج کرنا، اور تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے عمرہ کر لیا، اس کے بعد کچھ دنوں بعد حج کر لیا. اور قران کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی احرام میں پہلے جو ہے عمرہ کر لیا، اور اس کے فوراً بعد ہی جیسے 7 ذی الحجہ کی شام کو پہنچا، رات کو پہنچا، پہلے عمرہ کر لیا اور 8 ذی الحجہ کو اس نے حج کی نیت کر لی، احرام جو ہے نا تبدیل نہیں کیا. تو حج قران کا مطلب ہے میلانہ. ایام حج، حج جو ہے وہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک ادا کیا جاتا ہے. ان 5 دنوں کو ایام حج کہتے ہیں. مناسک حج کتنے ہیں؟ 9. اس میں کون کون سے ہیں؟ ایک تو ہے احرام، وہ حج کا مخصوص لباس ہوتا ہے، طواف، سعی، حج اسود کا استلام، وقوف عرفہ، قیام مزدلفہ، رمی جمرات جو کنکری ماری جاتی ہے شیطان کو، نہر قربانی جو کی جاتی ہے، حلق راس، سر منڈوانا. تو آج کے لیے جو ہے تقریباً یہ 16 کے قریب جو ہے 15-16 جو ہے یہ اصطلاحات تھی جو کہ آپ کو سمجھائی گئی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے
کہ آج ہم نے جو چیزیں پڑھی بہت ہی اہم چیزیں تھی، مشکل نہیں تھی۔ اصطلاحات، اسلام کسے کہتے ہیں، پھر اسلام کی جو 3 قسمیں، عبادات، معاملات اور اخلاق، اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر عقائد کسے کہتے ہیں، عقائد میں اہم جو چیز ہے عقیدہ توحید، جب توحید کی بات کرتے ہیں تو شرک کی بات بھی کی جاتی ہے۔ پھر عقیدہ رسالت کی بات کی جاتی ہے تو وحی، ختم نبوت اور عقیدہ آخرت کے بارے میں پڑھا۔ پھر اس کے بعد ارکان اسلام میں جو عبادات ہیں اہم، کلمہ تو ہے ہی ہے، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو ہم نے نماز بھی پڑھی، نماز کے بارے میں، روزہ اور زکوٰۃ، تو یہ تقریباً 16 جو ہے ہم نے اصطلاحات پڑھی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو بہت ہی زیادہ سمجھ میں آیا ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، اور اللہ سے امید کی جاتی ہے آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ صرف سننا نہیں ہوتا بلکہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے، اور لغوی میں نے، اصطلاحی میں نے، اس کے اقسام وضاحت کے ساتھ اور ہیڈنگس کے ساتھ جو ہم لکھیں گے تاکہ اس میں آپ کو پورے نمبر مل سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کا قدرت جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا ایک بات تو ذہن میں آپ کے ہونے چاہیے کہ بورڈ کے پیپر تو آپ کے ہونے ہیں، 9th والوں کے بھی ہوں گے، میٹرک والوں کے بھی ہوں گے، اور ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ سیو کر لیں، بار بار ڈسکس لیں، اپنی کاپی میں لکھ لیں۔ یہ آپ کو بہت سے نوٹ میں تمام چیزیں نہیں مل پا رہی ہوتی، اور خاص طور پر بک میں نہیں مل رہی ہوتی، ایسے تفسیر سے جو ہے نا اس کی لغوی میں نے، اصطلاحی میں نے ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے اس کی اسائنمنٹ بنا لی جائے، یہ جو 16 اصطلاحات ہیں ان کی اسائنمنٹ وغیرہ بنا کے وہ سینٹر میں لائی جائیں اور چیک کروائی جائیں، اس میں ہم دیکھیں، پھر اس میں سے یاد کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہے، تو اس کی اسائنمنٹ جو ہے بنائی جائے لازمی۔ جتنے بھی لیکچر ہیں جب تک آپ اسائنمنٹ نہیں بنائیں گے، لکھیں گے نہیں، یاد نہیں کریں گے تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور ابھی جو آپ لوگوں کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ اس اصطلاحات میں سے بھی ہوگا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی ہم اصطلاحات پڑھیں گے، تو ابھی ہماری کچھ اصطلاحات باقی بھی ہیں جو باقی رہ گئی، انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں ہم اپنی بقیہ اصطلاحات پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ تفصیلی سوالات پڑھیں گے۔ اور ہم نے سورہ انفال جو ہے وہ تو 8 رکوع تو ہم نے پڑھ لی ہیں، 20 احادیث بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن اصطلاحات باقی تھی، تو اصطلاحات تقریباً جو ہے نا 16 تو بھی پڑھ لی ہیں، اور 15-16 انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھ لیں گے، تاکہ جو ہے جو اہم ہیں آپ اگر دیکھیں تو یہ جو بتائی گئی ہیں بورڈ کے پیپر میں اکثر یہ آتی رہتی ہیں، 10 ایئر میں اکثر یہ آ چکی ہیں، اور مزید بھی جو ہے وہ آتی رہیں گی، اس لیے اس کو سمجھنا، یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگلی جو کلاس میں انشاءاللہ باقی اصطلاحات، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سے امید تو ہے کہ جنوری میں آپ کے جو کوچنگ سینٹر جو ہے کھل جائیں گے، اسکول کھل جائیں گے، پھر جو ہے دوبارہ فزیکل کلاسز ہوں گی۔ جب تک فزیکل کلاسز نہیں ہو رہی آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنے ٹیچر سے کانٹیکٹ میں رہیں، جو مشکل لگ رہی ہے آپ میسج کے ذریعے گروپ میں میسج کریں اور پوچھیں، تمام سبجیکٹ کی جو ہے تیاری کریں، صرف کہ یہ سونا جو ہے سونا ہی سونا نہ ہو، یہ آپ کی جو ہے پڑھائی کے اور محنت کے دن ہیں، اور بیس جو آپ کی بنتی ہے وہ میٹرک میں بنتی ہے، 9 میٹرک جو ہے بہت ہی اہم ہے، اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ محنت کریں، خوب محنت کریں، دیکھتے ہی دیکھتے ایسے 2-4، لیکن 2000 جو ہے 20 شروع ہوا تھا، 2020 ختم جو نا ہونے کو ہے، دسمبر شروع ہو چکا ہے، اور ایسے ہی 2021 شروع ہو جائے گا، اور دیکھتے دیکھتے جو ہے 2-3 مہینے گزریں گے اور آپ کے پیپر شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ایک تو گھر میں رہیں، تیاری کریں اور محنت کریں، 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کریں، نماز کو نہ چھوڑیں، کیونکہ اب تو نماز پڑھنا بہت آپ کے لیے ایزی ہے، گھر میں ہی مسجد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے بوائز کے لیے، گھر سے تو ویسے ہی جو ہے گھر میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، بوائز اگر مسجد میں جانا تھوڑا سا اگر مسئلہ ہو رہا ہے، دور ہے، تو گھر میں نماز پڑھیں، نماز جو ہے نا نہیں چھوڑیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید کرتے ہیں کہ آج آپ ہماری تمام باتوں کو مانیں گے اور یاد بھی کریں گے، اسائنمنٹ بنا کے جو ہے اپنے سینٹر میں بھیجیں گے تاکہ ہم اس کو چیک کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ۔